میں عرصہ دراز سے پولیس فورس میں بطور تفتیشی آفیسر خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ اصول پسندی، دیانتداری اور انصاف میری پہچان تھی۔ ایک دن ایک ایسا کیس آیا جس نے میری زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ایک بوڑھے شخص کو تھانے لایا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لڑکی نے خود رپورٹ درج کروائی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں کہہ رہی تھی، میرا باپ شیطان ہے، اس نے میری عزت لوٹی ہے۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، یعنی میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ کون بول رہا ہے۔ اس لڑکی کا باپ نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ تھانے بیٹھا تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس میں ذرا دم نہیں، پھر یہ شیطانی حرکت کون کر سکتا ہے۔ لیکن جب لڑکی کی طرف میں نے دیکھا، اس کے چہرے پر جو پریشانی اور اداسی تھی مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سچ بول رہی ہو، لیکن اس لڑکی کا باپ بالکل خاموش تھا، اپنی زبان کو ہلا تک نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا ضرور کچھ گڑبڑ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی سچ بول رہی ہے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں، جیسے آنکھوں میں سے آنسو آنا چاہتے ہوں، لیکن وہ ان کو باہر نہ نکلنے دیتا ہو اور کنٹرول کیے بیٹھا۔ لیکن اس کے برعکس اس کی بیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ بھی روتا۔ شرمندگی کے باعث وہ لڑکی ہم سے نظریں نہیں ملا رہی، نہ ہی میں اس سے کوئی سوال پوچھنے کی ہمت رکھتا تھا۔ میں اس سے پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا۔ خیر، میں نے لیڈی پولیس کو بلایا اور کہا کہ اس بچی کو اندر لے جائیں، اس کی رپورٹس مجھے دیں اور آپ اس سے سوالات کریں۔ حالانکہ پہلے ہر کیس میں سوالات ہی کرتا تھا، یہ کسی کچھ ایسا تھا جس میں مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر لیا۔ یہ میری زندگی میں پہلا ایسا کیس تھا جس کو حل کرنے میں مجھے شرم آ رہی تھی، کیونکہ میں ایک باپ جو محافظ ہوتا ہے، بیٹیوں کی عزت کے لیے جان دینے پر آتا ہے، جب وہی باپ شیطان کا روپ اختیار کرے تو بیٹی کے لیے یہ بات کتنی دکھ کی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پولیس فورس میں گزارا۔ میرے والد بھی پولیس میں تھے اور ان کی ایمانداری اور اصول پسندی نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے ہمیشہ سچائی اور انصاف کو اپنا مقصد بنایا۔ میری پہلی تعیناتی لاہور کے ایک مصروف تھانے میں ہوئی۔ وہاں کرپشن عام تھی۔ وہاں پر پولیس والوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، لوگ اپنی مرضی کرتے تھے۔ اگر کسی بھی شخص کو کسی جرم کی وجہ سے ہم تھانے میں لے آتے تو صرف 15 منٹ یا آدھے گھنٹے تک ہم اس کو رکھ پاتے۔ اس کے بعد ہمیں زور دیا جاتا کہ فلاں شخص جس کو آج پکڑا گیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم اس کو نہ چھوڑتے تو ہمیں چھٹی دی جاتی۔ یہ چیز جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اس لیے ایمانداری مجھے کئی جگہ پر مہنگی پڑ جاتی تھی۔ میں دن رات محنت کرتا، سچ جاننے کی کوشش کرتا۔ کوئی بھی مجرم بغیر کسی جرم کے میں نے کبھی اندر نہیں ڈالا تھا۔ مجرم کو سزا دینا میرا فرض ہوتا تھا۔ میں حالاتوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ میری زندگی میں کئی ایسے کیس آ چکے تھے، لیکن جو کیس آیا تھا سب سے مختلف تھا۔ اس کی تحقیقات میں نے شروع کر دی۔ پولیس کی وردی کے علاوہ میں نے عام کپڑوں میں بھی کئی بار تحقیقات کی، اور یہ بات سچ، لوگ ویسے بالکل نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ حقیقت میرے سامنے کئی کیس میں کھل چکی تھی۔ اکثر جن لوگوں کو میں سچا سمجھتا تھا، جن لوگوں کو میں مجرم سمجھتا تھا اور ان کو سزا دیتا تھا، حقیقت میں وہ لوگ بے قصور بے گناہ ہوتے تھے۔ مجرم وہ ہوتا تھا جو ظاہری طور پر بے گناہ قرار پاتا تھا۔ لوگ اس طرح دوسروں کو جال میں پھنسا دیتے ہیں، اس چیز کا اندازہ مجھے خوب تھا۔
کبھی کبھار تو مجھے سچ بولنے والے انسان پر بھی یقین نہ ہوتا، کیونکہ لوگوں کی بے ایمانیاں اور دوسرے لوگوں سے نفرتیں دیکھ کر مجھے سچ کا علم ہی نہ ہوتا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن میں پوری تحقیقات کرتا، اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ اخذ کرتا۔ ایمانداری کی راہ پر چلتے ہوئے مجھے اس قدر مصیبتیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں جن کی کوئی حد نہیں۔ مجھے بہت ہی ذلیل و خوار کیا گیا۔ سچ کا ساتھ دینا بہت ہی مشکل ہے اور ایمانداری کے راستے پر چلنا اس سے زیادہ مشکل۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ناحق کسی کو سزا دوں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں اس کیس میں بیٹی مجرم ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کا باپ یہ کام کر چکا ہے تو وہ سزا کا حقدار ہے۔ لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا، مجھے بہت ساری تحقیقات کرنی پڑی، اور ان تحقیقات کے بعد جو سچ میرے سامنے آیا اس نے مجھے بہت ہی شرمندہ کر ڈالا، کیونکہ میں اس بوڑھے شخص کو گنہگار سمجھتا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا کہ وہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ کوئی بیٹی اپنے باپ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے اس بوڑھے آدمی کو جیل میں بند کر دیا۔ میں روز اس سے بات کرتا، پیار سے کرتا، غصے سے کرتا، تاکہ وہ کچھ بولے، کچھ تو بتائے، لیکن وہ شخص مجھے غور سے دیکھتا رہتا اور خاموش رہتا۔ کبھی کبھی تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن منہ سے ایک لفظ وہ نہیں بولتا تھا۔ میں اس سے کئی بار کہہ چکا تھا، اپنی صفائی میں کچھ بولو، بے شک تم یہی کہہ دو کہ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا تمہاری بیٹی تم پر کیوں الزام لگا رہی ہے، لیکن کچھ کہو تو صحیح، کچھ بولو۔ وہ آدمی کچھ نہ کچھ بولتا، مجھے اس کی بات سمجھ نہ آتی تھی، کیونکہ جو شخص گناہ کر چکا ہوتا ہے وہ بار بار دوسروں کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، میں کیسے اس طرح کا کام کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس پہلے بھی ایسے کئی کیس آ چکے تھے۔ لوگ اپنا گناہ چھپانے کے لیے دوسروں پر بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دیتے ہیں۔ میں یہی چاہتا تھا کہ یہ شخص بے شک غلط ہی صحیح، لیکن اپنے بارے میں یا اپنی بیٹی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے۔ میری بہت ساری کوششوں کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا۔ میں اکثر اس کے پاس جاتا، لیکن میں نے ساتھ ہی اس کے محلے والوں سے، اس کے گھر والوں سے، اس لڑکی کی دوستوں سے تحقیقات کرنا شروع کر دی۔ شروع میں مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا، کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ میں نے جلد ہی محسوس کیا کہ ایمانداری کے راستے پر چلنا آسان نہیں۔ اس سب کے علاوہ میری اپنی ایک ذاتی زندگی تھی جس کو میں پرامن طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن شاید سکون میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میری زندگی بہت ہی اداس اور پریشانیوں میں گزر رہی تھی۔ میں لوگوں کے مسائل تو حل کر دیتا، جھوٹ اور سچ کا فرق کچھ ہی دنوں میں معلوم کر دیتا، لیکن میری اپنی ذاتی زندگی اس سب سے کہیں دور تھی۔ مجھے اپنے گھر کے لیے ذرا بھی وقت نہ ملتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے قریبی رشتے کو کھو دیا۔ وقت نہ دینے پر وہ مجھ سے کنارہ کر گئے۔ رشتے بھی بالکل اسی طرح ہوتے ہیں، جس طرح آپ کوئی پودا لگائیں، ان کو روز وقت دیں، یعنی ان کو وقت پر پانی دیں۔ رشتہ بھی پودے کی طرح ہی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ہر روز وقت پر پیار محبت نہ دیں تو وہ مرجھاتا ہے اور بہت جلد ہی کنارہ کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کام کی مصروفیات نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میری ذاتی زندگی کی اداسی اور پریشانی میرے چہرے پر ہر وقت نظر آتی تھی۔ میرے ساتھ ایک پولیس والا میرا اسسٹنٹ ہوتا تھا، جس کو میں چھوٹے موٹے کام بتاتا تھا۔ وہ مجھ سے کئی بار پوچھ چکا تھا کہ آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، میں نے آپ کو کبھی ہنستا نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ آخر آپ اپنی زندگی میں اتنے تنگ کیوں ہیں؟
خوشی آپ میں نظر کیوں نہیں آتی؟ میرا پیشہ ورانہ مصروفیات نے میری ذاتی زندگی پر بھی اثر ڈالا۔ سب سے بڑا اثر جو میری ذاتی زندگی پر ہوا اور جس کا مجھے بہت نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے سب سے اہم رشتہ اپنی ہی نادانیوں کی وجہ سے کھو دیا۔ یہ اہم رشتہ میری ہم سفر ساتھی کا تھا جو میری غیر موجودگی کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو کر مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ میرے اس رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ ہر روز گھر کو لیٹ آنا، صبح جلدی چلے جانا یا گھر جب ہونا تو ہر وقت فون پہ لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے رہنا اور دوسروں کی ہی باتیں کرتے رہنا، میرے پاس جیسے اس کے لیے وقت ہی ختم ہو چکا تھا۔ میری بیوی سارہ ایک سمجھدار اور صابر خاتون تھی، لیکن میری غیر موجودگی نے ہمارے رشتے میں فاصلے پیدا کر دیے۔ ایک دن سارہ نے مجھے بتایا کہ وہ مزید اس زندگی کو نہیں نبھا سکتی۔ سارہ نے جب یہ الفاظ کہے تو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ میں سوچتا تھا کہ سارہ میری مصروفیات کو سمجھتی ہوگی اور میری مجبوری پر ناراض نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی ایک لڑکی تھی اور جو اپنے شہر کی توجہ چاہتی تھی۔ میں اس کی امیدوں کے مطابق نہ اتر سکا تھا۔ اس کا مجھ سے خفا ہونا بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی میں اس کو ایمانداری سے نبھانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری اولاد میرے بیوی بچے حلال کھائیں، میں ان کو حرام کا لقمہ بھی نہ کھلاؤں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک کسی سے رشوت نہ لی تھی۔ بے شک میری نوکری چلی جائے لیکن میں کسی سے رشوت نہیں لوں گا، یہ میرے اصولوں میں شامل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مزید میرے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ میں اس کا ذرا خیال نہیں رہ سکتی، میں اس کا خیال نہیں رکھتا، وقت نہیں دیتا، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اور اسی طرح کے کئی اور شکایات اس کو مجھ سے تھیں جو کہ بالکل سچ تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہ سنی۔ شاید وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے اس چیز کی کئی بار شکایت کی تھی اور میں نے بھی اسے کہا تھا کہ یہ سب میری نوکری ہے، میں اس سب کو کیسے چھوڑ دوں، لیکن وہ تو چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ میں آئندہ سے کوشش کروں گا تمہیں پورا ٹائم دوں، تمہارا خیال رکھوں، لیکن اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میں دنگ رہ گیا اور پریشان ہوا۔ اس نے جب مجھ سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم سے شادی کی، تم سے پیار کیا، محبت کی، اس کے بدلے میں تم نے مجھے اچھا صلہ دیا، شادی کے بعد میری پرواہ نہیں کی تھی، مجھے دن رات کے لیے تنہا کر دیا۔ مجھے وہ دن بہت یاد آئیں گے جن دنوں میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا اور ان لوگوں کی ناراضگی مول لی تھی۔ پورے خاندان کو چھوڑ کر تم سے شادی کی، لیکن تم نے میرا ساتھ پورا نہ نبھایا۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو ہمارے بچے ہو جائیں اور وہ بھی اپنے باپ کی ان مصروفیات کا بوجھ اپنے دماغ پر لیے خود کو اکیلا سمجھیں۔ آخر میں کب تک اس سارے گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گی؟ تمہاری ماں جو ہر وقت بیمار رہتی ہے اس کی خدمت کر کر کے اب میں تھک چکی ہوں۔ تمہاری بہن نے ہر ہفتے اس گھر میں آ جاتی ہیں، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، لیکن جو سکون مجھے تمہاری صورت میں میسر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ قبول کیا، وہ سکون مجھے نہ مل سکا۔ میں نے تمہاری جتنی خواہش کی اتنا ہی مجھے اس گھر میں ذلیل اور رسوا کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ کچھ عرصے بعد یہی کام دوبارہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی یہ کام کر لوں، تمہاری زندگی بھی آسان کر دوں اور اپنے بھی کندھوں پر جو بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور میں بھی تمہارے انتظار میں ساری ساری رات نہ گزار دوں۔ سارا کی یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ میں اس کے سامنے کچھ نہیں بول سکا کیونکہ اگر میں کچھ کہتا تو بات اور بگڑ جاتی۔
میں نے اسے ایک موقع دیا جو کہ اس نے مجھے نہ دیا، یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تمہیں کئی سالوں سے آخری موقع دے کر اپنی آدھی زندگی گزار چکی ہوں، اب مزید مجھ میں صبر نہیں رہا، میں نہیں چاہتی کہ ہم نے جو زندگی کے پل گزارے ہیں وہ حسین پل جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتی وہ بھی خراب ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور وہیں رہوں۔ سارا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کا جانا میرے دل کو زخمی کر گیا۔ مجھے پہلے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی، میں دن رات کام میں مصروف ہوتا تھا، بس مجھے ایک بھروسہ ہوتا تھا کہ وہ گھر پر ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، لیکن وہ جیسے ہی گھر سے گئی مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ میرا دل کرتا ہے اس سے باتیں کرنے کو، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو، لیکن وہ مجھے میسر نہ تھی۔ جب وہ میرے پاس تھی میں نے اس کی قدر نہ کی، اور جب وہ چلی گئی تو مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ جاؤں اس کو واپس لے آؤں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، بات ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر اپنی مصروفیات کو دیکھ کر بالکل خاموش ہو جاتا، کیونکہ میرے پاس وقت نہ ہوتا تھا۔ میں نے سارا سے محبت کی شادی کی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں اپنی چاچا کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن میں نے وہاں پر انکار کر دیا کیونکہ میں سائرہ کو پسند کرتا تھا۔ سارا میرا ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، وہ سب سے الگ لڑکی تھی، اس کی عادات و خصائل بہت اچھے تھے، وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، پڑھنے میں بھی بہت آگے تھی، اگر کوئی بھی لڑکا اس سے بات کرنے کے لیے آتا تو وہ ان سے بات نہ کرتی۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت بھلی لگتی تھی۔ ایک دو بار جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے بھی بے رخی کے ساتھ بات کی اور کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے اتنا فری ہو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ جیسے اس نے مجھ سے یہ بات کی اس کی اہمیت میرے دل میں اور بھی بڑھ گئی۔ میں نے کچھ ہی سالوں بعد جب ہماری پڑھائی ختم ہو گئی اس کے گھر میں نے رشتہ بھجوا دیا۔ یہ میری محبت کی ایک پاکیزہ نشانی تھی جس میں نے اس کو ذلیل و خوار کیے بغیر ہی اپنے ماں باپ کو اس کے گھر جانے کے لیے منایا، باعزت طریقے سے اس کو اپنے گھر عزت بنا کر آیا۔ اس کے بعد جب میری سارا سے شادی ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں بھی اس کو بہت اچھا لگتا تھا اور وہ مجھ سے بھی محبت کرتی تھی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ شروع میں نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن جب نوکری لگی تو میں اس کو وقت دینا بھول گیا اور اپنی زندگی کی ساری مصروفیات نوکری میں گزار دی۔ دن کہیں گزرتا تو آدھی رات کہیں گزر جاتی تھی، میں جب واپس آتا تو وہ سو چکی ہوتی تھی۔ صبح ناشتہ کیا یا کبھی کیے بغیر ہی میں چلا جاتا تھا، کیونکہ اس پورے علاقے میں ہی سب کے مسائلوں کو حل کرتا تھا، سب کو مجھ پر یقین آتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ ایک ایماندار پولیس والا ہے۔ خیر سارا چلی گئی، ہماری اس علیحدگی کو کافی عرصہ گزر گیا، میں آج اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ میری ماں نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ اپنی بیوی کو گھر لے آؤ، لیکن مصروفیات کے باعث میں وہاں بھی نہ جا سکا۔ ایک دن جب میں کام سے جلدی فارغ ہوا اور گھر آیا تو مجھے سارا کی بہت یاد آنے لگی، میرا دل اس کے لیے بہت للچایا، بس میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو لینے کے لیے چلا گیا۔ سارا اپنے ماں باپ کے گھر میں موجود تھی، میں گیا دروازہ بجایا تو سارا کا بھائی دروازہ کھولنے آیا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں، ہمیں آپ کا بہت انتظار تھا، آئیے آپ اندر آئیے۔ وہ مجھے بہت عزت کے ساتھ اندر لے گئے، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے کیونکہ میں نے کئی عرصہ تک سارا کا پتہ نہیں کیا تھا۔ میں جب اندر گیا تو سارا باہر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ مجھے دیکھتے ہی اندر چلی گئی، یہ اس کی ناراضگی تھی جو مجھے صاف نظر آ گئی تھی۔
اس کی حرکت نے مجھے پریشان کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی، سلام تک نہیں کیا۔ خیر، ان لوگوں نے مجھے بٹھایا، چائے پانی پلائی، میری خوب عزت کی اور کہا کہ آج آپ ہمارے گھر کھانا کھا کے جائیے گا۔ میں نے ان سے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں سارا کو لینے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا میرے ساتھ گھر واپس چلے۔ میں آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ میں سارا کو خوش رکھوں گا، اس کو بھرپور وقت دوں گا۔ میری بات ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ سارا سے بات کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنی بیٹی کو بس خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اس نے ہماری مخالفت کی تھی، پورے خاندان کی اس نے ایک نہ سنی، اب آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا۔ آپ جائیں اندر، سارا بیٹھی ہے، اس سے بات کر لیں۔ میں اندر گیا، سارا نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں تھوڑا سا مسکرایا، سارا سے وعدہ کیا کہ میں اس کو آگے سے پورا وقت دوں گا۔ میں اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے معافی مانگتا ہوں، تم میری بیوی ہو، میرا سب سے حق تمہارا ہے مجھ پر، تم نے میری وجہ سے بہت قربانیاں دیں، اب میں تمہیں کیسے نظر انداز کرنے لگا؟ میری مجبوری تھی، تم میری بات کو سمجھو، تم اگر میرے ساتھ خوشی سے دوبارہ رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ میری اس باتوں کو سن کر سارا نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر مجھے آپ کے ساتھ نہ رہنا ہوتا تو میں اپنے ماں باپ کو اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ نہ کرتی۔ میں نے ان سب کو ایک طرف رکھ کے آپ کو چنا، صرف اسی لیے کہ میں آپ کو پسند کرتی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ میرا رشتہ پہلے ہو چکا تھا، آپ کالج میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، آپ کو میں اچھی لگی، آپ میرا رشتہ لے آئے۔ میں نے بھی آپ کی وجہ سے پہلے رشتے سے انکار کر دیا اور آپ سے رشتہ جوڑنے کا عہد کر لیا، اور آج تک اس عہد کو بالکل ایمانداری سے نبھا رہی ہوں اور آگے بھی پوری کوشش کروں گی نبھاؤں، لیکن مجھے اس عہد کو نبھانے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کے ساتھ خوش و خرم رہنا چاہتی ہوں۔ بس سارا نے جب یہ بات کی تو میں مسکرانے لگا، سارا بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو بس ہم سب جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ سے ملی، ان سے اجازت لی اور میرے ساتھ سارا بھی واپس آئی اور ہم نے اپنے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ ایمانداری کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن آخر کار کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ میں وقت پر سارا کام چھوڑ کر گھر آ جاتا تھا۔ سارا بھی مجھ سے خوش ہونے لگی کیونکہ اس کو میری طرف سے پوری توجہ مل رہی تھی۔ میری توجہ نے اس کو نکھار دیا اور اس کی خوشی میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ سارا جب گھر آئی تو مجھے اس نے ایک ایسی حقیقت بتائی جس کو سن کر میں بہت دنگ رہ گیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ سارا میری وجہ سے اتنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس نے جب مجھے بتایا کہ وہاں پر سارا کی بھابھی نے اس کے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھا کیونکہ سارا کا رشتہ جس شخص سے ہو چکا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ سارا کی بھابھی کا بھائی تھا، ان لوگوں کے آپس میں بہت زیادہ جھگڑے ہو گئے۔ اب ان لوگوں کے ابھی جھگڑے ختم ہوئے ہی تھے کہ سارا جی مجھ سے ناراض ہو کر اپنے گھر کو پہنچ گئی، جس کی وجہ سے اس کی بھابھی نے اس کو اندر آنے بھی نہیں دیا اور کہا کہ جس شخص کے لیے تم نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟
اب تم اپنی طلاق کا انتظار کرو، وہ جلد تمہیں چھوڑ دے گا اور تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ اب یہی سب کچھ تمہارا مقدر بن چکا ہے۔ تم نے میرے بھائی کو ٹھکرا دیا تھا، اس کے بدلے میں تمہارے اپنے پسندیدہ مرد نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا تھا، تم نے اس کو نظر انداز کیا، اپنی ہی محفل رنگین کر لی۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے اور رنگ بھرنے کے لیے تم نے علی رضا کا ہاتھ تھاما، اس کو سیڑھی بنائی، حالانکہ میرا بھائی بھی اس سے کم نہ تھا۔ اب تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ سارا مجھے یہ سب کچھ بتا رہی تھی تو اس کی آنکھیں بہت نم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا اور نہ ہی تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی، کیونکہ صرف یہی تمہارا گھر ہے۔ تمہاری بھابھی نے تم پر بہت ہی ظلم کیا۔ اس کے بعد سارا نے مجھے مزید بتایا کہ اس کی بھابھی نے اس عرصے میں اس کا جینا محال کر دیا، گھر کا سارا کام کرواتی۔ جب اس کا بھائی اور باپ گھر واپس آتے تو کام خود کرنے لگ جاتی اور کہتی کہ سارا تم جاؤ آرام کرو، تم بیٹھ جاؤ، تم ہمارے گھر میں مہمان آئی ہو، تم کام نہ کیا کرو، میں خود کام کر لوں گی۔ اس وجہ سے وہ اپنے شوہر اور سسر کے سامنے بہت نیک اور پارسا بنتی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سارا نے کبھی اپنے والد اور والدہ بھائی کو بھابھی کو حقیقت نہ بتائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو یا اس کے والدین کا سکون برباد ہو۔ سارا سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد سارا نے مجھے بتایا کہ اس کی بھابھی نے اس سے کچھ دنوں پہلے معافی مانگی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ میں بہت حیران ہوا اور سارا سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ چند دنوں بعد بھی تمہاری بھابھی نے تم سے معافی مانگ لی، اور کہا کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ اس پر مجھے سارا نے بتایا کہ اس کے بھتیجے کو بہت تیز بخار ہوا اور وہ حد سے زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر اگلے 2 دنوں میں اس کا بخار نہ اترا تو آپ اس کو کسی اور جگہ لے جائیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بس وہ اپنے بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور اس نے کہا کہ شاید میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو تاکہ مجھے اس مصیبت سے نجات ملے، اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سارا نے جب مجھے یہ بتایا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک آداب کی مالک تھی، وہ کبھی کسی کی بات کا برا نہ مناتی، اس کا دل بہت ہی صاف تھا۔ وہ میری ماں کی خدمت کرتی اور گھر کا بھی سارا کام کرتی تھی، اس کا اچھا سلوک تھا۔ تبھی میری ماں مجھ سے روز کہتی تھی کہ سارا کو واپس لے آؤ، سارا اسی گھر کے قابل ہے۔ حالانکہ شروع میں میری ماں سارا کے بہت خلاف تھی، سارا نے ان کے دل میں بہت ہی جگہ بنا لی تھی۔ اگر کوئی بھی بات ہم دونوں کی ہوتی تو میری امی ہمیشہ سارا کا ساتھ دیتی تھی۔ مجھے ان کی عادت بہت پسند تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی قربانیاں دیں، لیکن ضمیر کی آواز پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنی ساری کہانی جب میں نے اس تانے دار کو سنائی جو مجھ سے ہر وقت میری اداسیوں کی وجہ پوچھتا تھا، تو سن کر وہ بہت دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اتنا سب کچھ چل رہا تھا اور آپ اس کے باوجود بھی اپنے کام پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے کام کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو کیس ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس کو کیسے حل کریں گے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس باپ اور بیٹی میں سے سچا کون ہے۔ میں نے اس تھانے دار سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں بہت سی تحقیقات کر چکا ہوں، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے ہیں، اب فیصلہ عدالت میں ہوگا، سب سچ جان جائیں گے۔
اس تھانے دار نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کو نہیں بتایا۔ میں نے تحقیقات جاری رکھی۔ تحقیقات کرنے کے بعد ایک ایسا سچ میری آنکھوں کے سامنے آیا جس کو جان کر میری روح کانپ گئی۔ میں لرز گیا کہ ایک بیٹی کیسے اپنے باپ کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے، وہ کیسے یہ سب کچھ سوچ سکتی ہے۔ اس نے وہ سب کچھ کیا جو ہم اپنی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ در حقیقت اس واقعے کی سچائی یہ تھی کہ وہ لڑکی آوارہ اور بد کردار تھی۔ اس کے غیر لڑکوں کے ساتھ کئی ڈھیر سارے تعلقات تھے۔ وہ گھر بہت ہی دیر سے واپس آتی تھی، اپنے باپ کو کہتی کہ میں اپنی دوست فلاں کے گھر جا رہی ہوں یا کوئی بھی بہانہ کرتی اور گھر سے نکل جاتی، لیکن جب وہ واپس آتی تو وہ بہت ہی دیر سے واپس آتی۔ اس کا باپ جب اس کو روکتا اور کہتا کہ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، تم ایک لڑکی ہو، تمہاری عزت پہ کوئی حرف اٹھ گیا تو میری پوری زندگی کی کمائی خاک میں مل جائے گی۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، بہت ہی محنت سے سارا دن مزدوری کرتا ہوں، تمہارے اخراجات کو پورا کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری غیر موجودگی میں میرے غیر لڑکوں سے تعلقات بناؤ۔ تمہاری یہ بات مجھے بہت ہی ناپسند ہے، تم اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں کچھ ایسا کروں گا جو تمہیں بہت ہی برا لگے گا۔ لیکن یہ لڑکی باز نہ آئی۔ محلے کے لوگوں نے کئی بار اس کے باپ سے شکایت کی۔ اس کے باپ نے اس کو کئی بار سمجھایا لیکن اس کی آنکھوں پر پٹی آ چکی تھی۔ در حقیقت وہ لڑکی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اپنی پسند کے ایک لڑکے سے ہو جائے۔ وہ لڑکا بہت آوارہ تھا، کئی بار اس کے باپ نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا، لیکن یہ کہتی کہ وہ میں دوست کا بھائی ہے اور کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ اس کا باپ چونکہ بہت ہی سادہ دل کا مالک تھا تو اس کی بات پر یقین کر لیتا۔ وہ لڑکی کئی دنوں سے اپنے باپ کو پاگل بنا رہی تھی۔ اب جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اگر تم نے یہ حرکت دوبارہ کی تو وہ شادی کسی اور سے کرا دے گا، تو تب اس نے اپنے باپ پر یہ گھٹیا الزام لگا دیا، جس کو سن کر اس کا باپ شرمندگی میں ڈوب گیا اور آج تک وہ بول نہ سکا۔ وہ حقیقت کسی کو بتا ہی نہیں سکا کیونکہ وہ جانتا ہے چاہے وہ جتنی بھی قسم کھا لے کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ سب یہی سوچیں گے کہ ایک بیٹی اپنے باپ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہے۔ اس میں ضرور سچ ہے کیونکہ وہ لڑکی چہرے سے بہت ہی معصوم نظر آتی تھی، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ محلے کے جو لوگ اس کے باپ سے شکایات کرتے تھے وہ بھی اسی لڑکی کی بات پر سچ سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی میں اس کے باپ نے کوئی ایسی حرکت ضرور کی ہے، ورنہ اس لڑکی کا دماغ خراب تو نہیں ہے کہ اپنے باپ کے خلاف اتنا بڑا سارا قدم اٹھائے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا باپ اسی الزام میں جیل میں چلا جائے اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی کرے اور سب کچھ کرے جو وہ چاہتی ہے۔ لیکن بیٹی کی زبان سے اپنے باپ کے خلاف ایسا الزام سن کر دل کانپ اٹھا۔ بوڑھا شخص تھانے میں خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے بسی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں نے اس سے سوال کیے لیکن وہ صرف یہی کہتا رہا، میں بے گناہ ہوں، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے لیے یہ ایک عام کیس نہ تھا۔ میں نے کیس بھی چھان بین ذاتی طور پر شروع کی۔ لڑکی کی میڈیکل رپورٹ میں کچھ تضاد تھا۔ مزید کھوج پر معلوم ہوا کہ لڑکی اکثر دیر سے اپنے گھر آتی۔ کئی بار محلے والوں نے بھی اس کی شکایت کی تھی۔ اتنا بڑا الزام لگانے کی وجہ صرف یہی تھی اور یہ ساری حقیقت اب مجھ پر کھل چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو جلد از جلد تھانے میں بند کروں اور اس کو اس کے کرتوتوں کی سزا دوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کو شرمندگی نہ ہو کہ اس کی بیٹی جیل میں بند ہے۔ میں نے سوچا کہ کچھ دنوں بعد حقیقت خود ہی عیاں ہو جائے گی۔
جب عدالت اس لڑکی کو تمام ثبوتوں کے ساتھ پہچان لے گی اور کڑی سزا دے گی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عدالت میں سنوائی تھی۔ تیسرا کیس ہمارا تھا۔ ہم سب وہاں پر پہنچ گئے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اب ہمارے کیس کی باری آنے والی تھی۔ میں تمام ثبوتوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ وہ بوڑھا آدمی میرے ساتھ ہی ہتھ کڑی لگائے کھڑا تھا اور اس کی بیٹی بھی اس کے سامنے ہی موجود تھی۔ اس کا چہرہ نہایت ہی معصوم تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکا کھا سکتا تھا، جیسا کہ میں کھا چکا تھا۔ مجھے بھی اس کی باتوں پر یقین ہوا تھا، لیکن سچ جاننے کے بعد میں نے کسی سے ظاہر نہ کیا کہ مجھے سب پتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتا دیا تو بات اس تک پہنچ جائے گی اور یہ کوئی اور الزام لگا دے گی یا کچھ نیا سوچ لے گی۔ میں اس کو اس کے ہی جال میں پھنسا چکا تھا۔ آج یہ لڑکی بالکل معصوم شکل لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر تسکین نظر آ رہی تھی۔ پرسکون چہرہ تھا، لیکن اس پر تھوڑی تھوڑی اداسی ظاہری طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ سب کچھ جیت چکی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ ہمارے کیس کا بلاوا آنے لگا۔ ہم تمام لوگوں کو اندر لے کر گئے اور کیس کی کارروائی شروع کی۔ میں نے جاتے ہی وکیل کو سارے واقعے سے آگاہ کیا اور ساری حقیقت اس پر کھول دی۔ وکیل نے جب میری بات سنی تو وہ لڑکی کو غور سے دیکھتا رہا اور توبہ توبہ کرتا رہا۔ میں نے سارے ثبوت وکیل کو دے دیے اور کہا کہ آپ کارروائی شروع کریں۔ عدالت کے قانون کے مطابق اس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ وکیل نے اجازت مانگی۔ جج صاحب نے اجازت دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اختتام آ پہنچا۔ سارے ثبوت اور گواہ اس لڑکی کے خلاف نکلے۔ حقیقت سب پر کھل گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ایک بار پھر سے ایک گنہگار کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور ایک بے قصور شخص کو بچا لیا۔ چونکہ وہ لڑکی قصوروار تھی اور اسی نے اپنے باپ پر بہت ہی گھٹیا الزام لگایا تھا، جس کی سزا وہ پا چکی تھی، اور مجھے ایک بار پھر اپنی اس کارکردگی پر خوشی محسوس ہوئی۔ جب میں باہر آیا تو میں اس بوڑھے شخص کے قدموں میں آ کے گر گیا اور اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بغیر تحقیقات کے میں نے آپ پر شک کیا اور بہت ہی غلط طریقے سے آپ سے بات کی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتی ہوں۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور مجھے اٹھایا اور کہا کہ بیٹا، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں، یہ سب میری اپنی غلطی ہے، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تمہیں جو سچ لگا تم نے وہ کیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم پر حقیقت عیاں کر دی، لیکن میں چاہتا تھا کہ جو الزام مجھ پہ اس نے لگایا تھا کاش وہی سچ ہوتا۔ میں شرمندہ ہو کر اسی جیل میں اپنی زندگی گزار لیتا، لیکن اب جو شرمندگی میرے ساتھ جا رہی ہے مجھے وہ کبھی زندہ نہیں رہنے دے گی۔ جب لوگوں کو میری بیٹی کے بارے میں ساری حقیقت معلوم ہو گئی تو میں کیسے زندہ رہ سکوں گا اور کیسے لوگوں سے نظریں ملا سکوں گا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آج میں بالکل ختم ہو چکا، میں خالی ہاتھ رہ چکا۔ یہ میری وہ بیٹی ہے جس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ میں نے دن رات محنت کر کر کے اس کے اخراجات پورے کیے، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، اس کو تعلیم بھیجنے کے لیے اعلیٰ اسکولوں میں بھیجا، اس کی ہر جائز خواہشات کو میں نے پورا کیا، صرف یہ سوچ کر کہ یہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھے، میری وجہ سے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے خود کو تکلیف میں رکھا ہے لیکن اس کو آرام میں رکھا۔ اس سب کا صلہ اس نے مجھے آج دے دیا ہے۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اس بوڑھے کی باتیں مجھ پر تیر کی طرح برس رہی تھیں۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ہی افسوس ہو رہا تھا کہ ایک باپ کے لیے اتنی ہی شرمندگی کی بات ہے
جب اس کی اولاد اس کو تمام دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے۔ خیر، میں نے اس بوڑھے شخص کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، زندگی میں ایسے مراحل آ جاتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جو شخص ان کو صبر کے ساتھ گزارتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ضرور انعام دیتا ہے۔ بے شک آپ نے بہت ہی صبر سے کام لیا، خدا تعالیٰ آپ پر راضی ہے، اور دیکھیں اس نے کس طرح آپ کو آج باعزت بری کر دیا۔ آپ کو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خیر، اس کے ساتھ میری گفتگو ہونے کے بعد میں دوبارہ اپنے کام کے لیے چلا گیا اور وہ شخص بھی اپنے گھر کو چلا گیا۔ لیکن ایک دن مجھ پر ایک ایسا چیلنج آیا جو مجھ سے میرا سب کچھ لینے ہی والا تھا کہ میں بچ گیا۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس کو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن کر نہ سکا۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا جس میں مجھے ساری حقیقت معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود میں خاموش رہا اور کچھ نہ کر سکا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ایک بااثر سیاستدان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا۔ وہ جو جوا کرتے اور شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، میں اس کو تھانے میں لے آیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے کیے پر ذرا شرمندہ نہ ہوا، اوپر سے مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر میں نے اس کو نہ چھوڑا تو چند ہی دنوں میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اس کی یہ دھمکی مجھے بہت ہی بری لگی، کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی یہ بات سچ تھی۔ اس سے میں بات کر کے جو ہی اپنے کمرے میں گیا تو ایک کے بعد ایک فون آ رہا تھا، کبھی کسی کا فون تو کبھی کسی کا فون، بس سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، جس شخص کو آج تم نے پکڑا ہے اس کو جلد از جلد آزاد کر دو، کیونکہ وہ بہت ہی بڑے سیاستدان کا بیٹا ہے۔ اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو وہ لوگ تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور تمہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں نے انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں مجھے دور دراز کے علاقے میں میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ نئے علاقے میں جرائم کی نوعیت بھی بہت مختلف تھی۔ وہاں کے لوگ بہت سیدھے سادہ تھے، لیکن جرائم پیشہ عناصر نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ میں نے مقامی لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ جرائم کے خلاف وہاں جا کر میں نے مہم شروع کی۔ میری کوششوں سے علاقے میں امن و کام ہوا، لیکن اس دوران مجھے کئی دھمکیاں بھی ملیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کئی کیسز دیکھے تھے، لیکن مجھے ایسی دھمکیاں زندگی میں کبھی بھی نہیں ملی تھیں۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ ایک بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورک ہمارے علاقے میں سرگرم ہے۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ تحقیقات شروع کی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے نیٹ ورک کے سرغنہ کو گرفتار کیا، لیکن اس دوران میری جان کو خطرہ لاحق ہوا اور ایک حملے میں شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی حالت میں نے ہسپتال میں کئی دن گزارے۔ میری ایمانداری اور قربانی کو سراہا گیا۔ مجھے اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا۔ مجھے ہر کیس میں بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد وہ کیس میرے لیے ایسی کامیابی کو لاتا جس کے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ ان سب کے پیچھے میری نیت جو تھی وہ بالکل صاف ہوتی تھی۔ میرا مقصد ایمانداری کا ہوتا تھا اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جو بھی میں کوشش کرتا، خدا تعالیٰ اس میں میرے لیے بہت ہی آسان راستہ بنا دیتا تھا۔ جیسا کہ میری زندگی میں وہ باپ اور بیٹی کا کیس گزر چکا تھا، شروع میں اس کیس پر مجھے بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے اندازہ نہ ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ میں کیسے کروں گا، لیکن خدا تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی کہ میں حقیقت تک پہنچ گیا۔ بے گناہ کو سزا ملنے سے رک گئی اور گنہگار اپنی سزا کو پہنچا۔ میری زندگی میں ایسے کئی کیس گزر چکے تھے
جن کی ظاہری حقیقت کچھ اور ہوتی لیکن اس کے برعکس اس کی سچائی کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی اور ان کو سمجھایا، کئی لوگوں کو میں نے ان کے گناہوں کی سزا دلوائی جس کے وہ حقدار تھے، اور کئی بے قصور جو خواہ مخواہ کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے کیس اٹھائے، دوبارہ سے نئے طریقے سے ان سب کو شروع کیا اور بے قصوروں کو میں نے باعزت بری کروایا۔ میں بہت زیادہ نام اور شہرت کما چکا تھا، یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا اور اسی طرح کے کئی کیس ایمانداری سے حل کر چکا تھا۔